بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں مولانا صاحب کی بیان ویڈیو کی جانب اور ایک مختصر سا عمل دیکھتے ہیں۔ جشن انوار شعبان ہے، آپ کی خدمت میں آج کا ایک دن ہے، کل ایک اور مقام پر ایک دن ہے، تو جو کچھ خدمت ہو جائے گی انشاءاللہ مولا کے نام سے مشکور ہوں۔ مسجد امام بارگاہ شہدائے کربلا کی منتظمین کا کچھ نہ کچھ، تو بہرحال آپ کا مشکور ہوں کہ یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ آپ کی خدمت میں کچھ حاضری ہو سکے، اور تاریخ بھی اس کی ہے کہ جو بالکل رسول جیسا ہے، جو بالکل رسول جیسا ہے، ان کی آمد کی تاریخ ہے۔ اور حسین کا یہ جو علی اکبر ہے، یہ فقط ہم شکل نبی نہیں ہے بلکہ پنجتن کی نشانی ہے، پنجتن کی نشانی ہے علی اکبر۔ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، ہم نام مرتضیٰ ہیں، کرم امام حسن مجتبیٰ کا وارث ہے، اس لیے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ایک چراغ روشن کیا کرتے تھے بلند، کہ جو گزرنے والا مسافر مدینہ سے گزرتا تھا اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس مقام پر دسترخوان ہمیشہ مسافر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سن رکھا ہے نا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے امین اور اس کے وارث ہیں حسین کے علی اکبر۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے عباس اور علی اکبر ایک ساتھ گزر جاتے تھے نا، تو دو چاند ایک ساتھ گزر رہے ہیں، تو مدینے والے اپنے تمام امور کو چھوڑ کر فقط ان دو شہزادوں کی زیارت میں ایسے محو ہو جاتے تھے کہ ان کے رخ انور کی زیارت میں اپنے آپ کو گویا محو کر کے غرق کر لیتے تھے۔ عباس ابن علی، علی اکبر ابن حسین، حسین کے بیٹے ہیں، اور سن و سال پایا ہے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کا 18 برس، تو پنجتن کی نشانی ہے علی اکبر۔ جناب امیر انیس کے مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، میں بات یہاں شروع کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، پوری کائنات میں علی اکبر ہی ہے نا جو دوبارہ محمد بن کر تشریف لائے دنیا میں، اے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ تو کہتے ہیں آفاق میں وہ، پوری کائنات میں آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا۔ اچھا، دوسرا مثال کہنے سے پہلے ایک بات آپ کو گزارش کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی سند ہے کہ علی اکبر فقط چہرے میں رسول اللہ جیسے نہیں ہیں بلکہ خلق میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں، کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ دیکھیں آپ اور ہمارا جو چہرہ ہے نا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ جیسے اللہ نے بنا دیا ویسا چہرہ ہے۔ تو علی اکبر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد جیسا چہرہ عطا کیا تھا، تو اکبر نے اپنا اخلاق بھی محمد جیسا بنا لیا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی سند ہے کہ علی اکبر علیہ السلام فقط خلق میں رسول اللہ جیسے نہیں ہے، خلق میں بھی رسول اللہ جیسا۔ تو جو خلق میں رسول اللہ جیسا ہے تو رسول اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن کی سند ہے، کاش میری بات پہنچ سکے، کہ حضور مکرم اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہے۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق گنیے گا، تو مولا نے کہا کہ کیا تم دنیا کی نعمتیں گن سکتے ہو؟ اور دیکھا دنیا کی نعمتیں کیسے گن سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے قل متاع، اچھا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ درمیان میں فقرہ کہہ رہا ہوں آپ کی توجہات کے لیے، دو ہی چیزیں جو شمار نہیں ہو سکتی، یا اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، یا فضائل علی ابن ابی طالب شمار نہیں ہو سکتی۔ دونوں کے لیے حدیث موجود ہے، دونوں کے لیے انہی الفاظ میں حدیث موجود ہے۔ تو مولا نے کہا کہ کیا تم دنیا کی نعمتیں شمار کر سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ کہا مولا نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل متاع الدنیا قلیل، تم شمار نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی نگاہ میں نعمتیں قلیل ہیں، تم نہیں شمار کر سکتے لیکن اللہ نے کہا نعمتیں قلیل ہیں، کہ جن نعمتوں کو اللہ نے قلیل کہا انہیں شمار نہیں کر سکتے، تو جس اخلاق کے مصطفیٰ کو اللہ نے عظیم کہا ہے، تو میں کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ تو انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں۔ تو جب قرآن نے سند دی نا تو اب عبد اللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اخلاق کے پیغمبری کی شبیہ ہے وہ علی اکبر ہے۔ قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا، تو اللہ نے جب اکبر کو چہرہ رسول اللہ جیسا عطا کیا تو انہوں نے اپنا اخلاق بھی رسول اللہ جیسا بنا لیا۔ اب یہ مثال سنیے گا، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ہے توجہ آپ کی؟ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، تو پھر کیا ہے؟ ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا۔ دیکھیں کیا کہنے
اس نعرہ حیدری کے کہ جو روح میں ایسی بالیدگی پیدا کر دے اور جوڑ دے ہمیں شاہ نجف کے در سے. دیکھیں در ایسا ہے کہ یہاں لمحوں میں سفر ہو جاتا ہے. یہاں سے آپ ہیں اور آپ نجف اشرف کی سرزمین سے ایسے جڑ جاتے ہیں, کیسا لگتا ہے کہ جیسے ذریعہ امیر المومنین کے سامنے ذکر علی اور اولاد علی برپا ہو رہا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں چند مہینوں قبل آیا تھا, دوبارہ سے فوراً حاضری ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے اس وقت جملہ کہا ہوگا, لیکن حرج نہیں ہے کہ میں سے ایک مرتبہ کہہ دوں پھر سے کہ نعرہ حیدری اور یا علی کہنے کا بھی ادب ہے. دیکھیں یا علی کیسے بھی کہیے تو ثواب ہے. اس کو کبھی اور سناؤں گا تفصیل سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جو حضور نے فرمایا ذکر علی عبادہ, یعنی علی کا ذکر عین بندگی پروردگار ہے. یا علی کہنا علی کی عبادت نہیں ہے. کیا میری بات پہنچ سکتی ہے؟ آئے آئے آئے. دیکھو عبادت فقط اللہ کی ہوتی ہے. یا علی کہنا علی کی عبادت نہیں ہے, یا علی کہنا اللہ کی عبادت ہے. یہ حضور مکرم نے ایک فقرہ فرما کر دشمنان علی کو چیلنج بھی کر دیا, کیونکہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ کون سی زندگی کے حصے کا ذکر کرو تو عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ذکر کرو. یہ عصمت مطلقہ کی دلیل ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے, اگر آپ سمجھ سکیں. دیکھیں فقط علی وہ واحد صحابی, اگر میں صحابیت کی حد میں بات کروں تو علی فقط وہ واحد صحابی ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے. کہہ دیا کوئی بھی حصہ ذکر کر دو, فقط علی وہ واحد صحابی ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کرو, مجمع میں ذکر کرو. باقی سب کی زندگیوں میں ایسا ہے کہ جہاں آپ ذکر شروع کیجئے کوئی خاص کہتے نہیں یار یہ چھوڑ دو, بس یہ پہلے کی بات ہی ہے, چھوڑ دو. ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ اب میں جملہ کہ اس لیے کہ علی کا سر کبھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں تھا. نہیں اور جملہ کہہ دوں, علی کا ہاتھ کبھی کسی مستور پر اٹھا ہی نہیں تھا. تو علی فقط وہ واحد صحابی ہے کہ کچھ بھی ذکر کر دو زندگی میں. اس لیے فقط مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کہا جاتا ہے برادران سنت, ایک لقب کہتے ہیں, رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں, اور کرم اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کی اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں انتہائی صبر و تحمل کی حد میں رہتے ہوئے بیان کیا ہے. امید ہے کہ آج کا یہ مولانا صاحب کا بیان اور ایک مختصر سا عمل جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے ویڈیو میں آپ کو پسند آیا ہے. اور اگر آپ الفاطمہ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا بیل آئیکن لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.